بھائی چارہ اور محبت یہاں کی پہچان ہے۔ یہ ایشو اصل میں بنایا جاتا ہے۔ برقع ہمیشہ سے، پردہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہندو مسلم سب پردہ کرتے آئے ہیں، لڑکیاں گھونگھٹ کا ایک رواج ہے۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ عورت کہتے ہی پردے کو ہیں۔ نمسکار، دا سارانش پہ آپ کا سواگت ہے۔ آج بات کریں گے ایک ایسے مدعے کی جو اس وقت دیش میں ایک سب سے بڑا جولنت مدعا بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کرناٹک کے اوڑی سے شروع ہوئے حجاب اور برقع وواد کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹونک میں جناب حاجی عبد الکریم صاحب کی درگاہ پر، جسے دارالفجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور یہاں پر جو معزز شخص ہے ان سے بات کر کے اس تمام مسئلے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پورے پرکرن میں جو اوڑی سے، کرناٹک کے اوڑی سے شروع ہوا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہوا یہ وواد راجستھان کے کچھ بھاگوں میں بھی داخل ہو چکا ہے، جس پر کئی طرح کے بی جے پی اور کانگریس سمیت تمام راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کے بیان بھی سامنے آ چکے ہیں، اور اس وقت پورے دیش میں ایک وواد بڑا روپ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے اب ہم یہاں جو موجود شخص ہے جناب عادل صاحب یہاں پر ہے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پورے پرکرن میں ایک طرح سے مسلم سمپردائے یا سمودائے کی جو کہا گیا ہے قرآن میں، کیا کیا آیتیں کے انوسار برقع اور حجاب کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے، ان کا دھرم اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم ان کے آفس میں موجود ہے، اندر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جناب عادل صاحب۔ ان سے اس بارے میں ان کے وچار جان کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کے دھرم میں حجاب اور برقع کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کو لے کر کس طرح سے یہ آج جو پورا پرکرن دیش میں نظر آ رہا ہے اس میں ان کی کیا رائے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ بھائی اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک ہندوستان ہے، جس کو سب نے مل کر آزاد کرایا، اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، جو ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھرپور آزادی دیتا ہے۔ اور ابھی اس ملک کو آزاد ہوئے 70 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں۔ اب تک اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے ایشوز کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، لیکن ابھی چند سالوں میں کبھی برقع، کبھی طلاق، ایکس وائی زیڈ، گویا شریعت اور اسلامی اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایشو بنا کر بار بار اس کو اٹھایا جاتا ہے اور ماحول کو کمیونل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو مسلمان ہیں اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، وہ اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، ہر چیز آزادی کے ساتھ۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک میں بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس ملک میں رہ کر آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں، اور بھائی چارہ اور محبت یہاں کی ایک پہچان ہے۔ یہ ایشو اصل میں بنایا جاتا ہے، ورنہ برقع ہمیشہ سے، پردہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہندو مسلم سب پردہ کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں میں اگر برقع ہے تو ہمارے آس پڑوس میں سب سندھی اور کئی لوگ رہتے ہیں، ان کے یہاں گھونگھٹ کا ایک رواج ہے، پہنتے ہیں اور ساڑی پہنتے ہیں، اور ایسا ساڑی پہنتے ہیں کہ اس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہے۔ ہم اصل میں یہ ایشو بنایا گیا، اور اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا، اور مسکان نامی لڑکی جب اپنے ڈریس کوڈ میں گھر سے نکلی تو ایک برقع پہن کر نکلتی ہے، پردے میں نکلتی ہے، اور اسکول جاتی ہے تو وہاں پر اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے کچھ نوجوان لڑکوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایشو بنانا غلط ہے اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے، شریعت۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو برقع، حجاب، شیالہ اور جو کچھ بھی آپ کے دھرم میں کہا گیا ہے، وہ اسکول میں پہن کر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تو کارن یہ آتا ہے کہ آخر برقع حجاب پہننے کے پیچھے کیا ہدایت آپ میں کہی گئی ہے قرآن میں۔ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی اصلاح الدین خضر صاحب بھی موجود ہے۔ حجاب جب عورت استعمال کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم پر وہ عمل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں پردے کے احکامات بیان فرمائے، سورہ احزاب 22 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات بیان فرمائے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
مسلمان مومنوں سے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ ان آیات میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت کی نگاہیں بھی پست ہونا چاہیے، مرد کی نگاہیں بھی پست ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ عورت حجاب میں رہے، پردے میں رہے۔ یہ پردہ مومن کے لیے، مومن عورت کے لیے اسلام میں فرض درجہ رکھتا ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ ہمارے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ عورت کا چہرہ چھپا ہوا رہنا چاہیے۔ عورت کہتے ہی پردے کو ہیں۔ عورت کے معنی ہیں جو چھپی ہوئی ہو، جو ملبوس ہو پوشاک، اور پوشاک بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں عورت کے اعضاء اور جسم کے حصے اور جسم کے انگ ظاہر نہ ہوں۔ اور اگر پردے کو اور حجاب کو علیحدہ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ سامنے آئے گا جو ہم اپنی نگاہوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان تمام مدعوں پر جناب عادل صاحب اور اصلاح الدین صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالا جائے جس میں دھرم کی گریما اور دھرم کی مریادہ بھی بنی رہے، اور اسکول ڈریس کوڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بنی رہے۔ عادل صاحب کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ اصل میں ڈریس کوڈ کا کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک اسکول ہے، وہاں ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، اور لازمی طور سے ہمارے آرمی میں بھی ڈریس کوڈ ہے، اور بہت سارے ہندوستان کے باشندے اس آرمی میں کام کرتے ہیں، عورتیں اور مرد سب اسی ڈریس کوڈ میں جاتے ہیں۔ ہر جگہ کی یونیفارم ہوتی ہے، ڈریس کوڈ ہوتی ہے، اسکول کا بھی ہونا چاہیے، لیکن ڈریس کوڈ اوریانیت ہو، ننگا پن ہو، اور اس میں اتنی چھوٹا لباس ہو کہ اس کے سارے اعضاء لڑکی کے نظر آنے لگے، تو پھر وہاں پڑھائی نہیں ہو پائے گی، پھر وہاں پر اوریانیت ہوگی، فحاشی ہوگی، بے حیائی ہوگی۔ کریں اسکول، تمام اسکول ایسی ہے جہاں پر میرے خیال سے جہاں تک مجھے جانکاری ہے ایسی کوئی ڈریس نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے ایک سلوار اور کرتا اور دوپٹہ طے کیا گیا ہے، تو اس میں میرے خیال سے آپ کو یا دھرم، آپ کے دھرم کے انوسار کوئی آپتی ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں، ڈریس کوڈ ایک اچھی چیز ہے اور ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، لیکن ڈریس کوڈ ایسا ہو کہ جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اب آج کل ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چڈیوں میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ ہم تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یوروپین کلچر ہمارے اس ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی رکاوٹ بھی تو ہم سب کو، ہندو مسلم سب کو مل کر کرنا چاہیے۔ اس ملک میں ہمیشہ سے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہم اپنی دوسروں کی نقلیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہ خود رول ماڈل بنے، یہ خود آئیڈیل بنے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی سنسکرتی دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال اس تمام برقع اور حجاب مدعے میں جناب عادل صاحب اور اصلاح الدین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ برقع اگر ہو یا حجاب ہو، کل ملا کر بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ عورت کی جو گریما اس دھرم میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ گریما بھی بنی رہے، اور اسکول میں ڈریس کوڈ کی بات جہاں تک آتی ہے تو ڈریس کوڈ ایسا ہو جس سے دھرم کی مریادہ بھی بنی رہے اور اسکول کی مریادہ بھی بنی رہے۔ ٹونک سے پون کمار، دا سارانش۔